حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی شب ہوتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کوئی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی 60 ہزار 30 مرتبہ، جن کی کل تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے لوٹ کا مہینہ ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، اس لیے اللہ سے رو رو کے فریاد کرنی چاہیے، اور ابھی سے اللہ سے معافی مانگ کر سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے موبائلوں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دل اور دماغ کو پاک کرنا چاہیے، ورنہ 11 مہینے کی عادت رمضان شریف میں بھی ہوگی۔ یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا، شیطان سرکش قید ہوتے ہیں، نفس قید نہیں ہوتا، اور 11 مہینے کی عادت ہے یہ تباہ کر دیتی ہیں۔ کوئی سمجھے کہ میں چاند رات کو توبہ کروں گا، خطرہ ہے۔ عمر یہ جو ہے نا جمعرات کو یہ اور ماہ رمضان یہ اور رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ لکھا ہوا ہے مختصر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جمیل احمد کون ہے بھائی؟ جمیل احمد ہمارا جمیل تو نہیں ہے بھائی، چلا گیا؟ اچھا بولنا ڈاکٹر کو دکھائے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ دوست عثمان آوان لاہور میں ہے، ایکسیڈنٹ فریکچر ہو گیا ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، عافیت سے رکھے اللہ تعالی۔ والدہ کا بائی پاس بتایا ہے، اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے۔ نثار کہاں ہے؟ یاد دلا دینا نثار کو، وہ حضرت کے چٹنی والا نسخہ 40 دن کا، اور آیت شفا شروع کرا دیں۔ کتنے لوگ بائی پاس سے اللہ نے بچا لیا۔ جو نہیں آتا، دین نہیں سیکھتا، تو شیخ کو ضرورت نہیں کہ آپ کے پیر جا کے پکڑے، یہ خیال نہیں کرنا، محبت میں اطلاع کر دیتا ہے، باقی آپ کے گھروں پر کسی کو بھیجے گا نہیں، نہ آپ کے پیر پکڑے گا۔ اللہ کے واسطے آ جاؤ، تم نہیں آؤ گے تو قربت السالکین میں سناٹا ہو جائے گا۔ دماغ سے ایسا بھوسا نکال دیں دل سے، اللہ سے روئیں، اپنے آپ کو تماچے مارے آدمی کہ ہم کس بدماشی میں گھس گئے ہیں۔ میں کسی خاص کو نہیں کہتا، اگر کوئی خاص سمجھے اپنے لیے تو اللہ کی عجیب شان ہے۔ یہاں سے رات کا بیان ختم ہوا، گھر پر چند دوست آتے ہیں پہنچانے کے لیے، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ تو 2 محلے مولانا لوگوں کو دیکھا، آج کل آ رہے ہیں یہاں دورہ کرنے یا کسی کام سے آئے بزرگوں سے ملنے، تو حضرت کے غلام کے پاس بھی آتے ہیں کتابوں کو دینے کے لیے۔ میں نے کہا پہلی دفعہ ہیں یہاں؟ بھائی روز اعلان کرایا کرو کہ وہ انہوں نے خود اپنے طرف سے اجازت ہے، ایک کتاب لے لی تھی، وہ ان کے ہاتھ میں تھی،
سمجھ گیا نہیں آپ دورے کے لیے آئے ہیں, دورے تفسیر کے لیے. کہا نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا میں جماعت میں آیا ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, کیا کرتے ہو؟ کوئی ڈگری لی؟ آپ کھڑے تھے نا, وڈا مولانا لگ رہا تھا ماشاء اللہ, وہ ڈگری لے رہا ہے وہ. میں نے کہا آپ؟ کہا میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں یہ ڈگری لے رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کرے سب ایسے ہی ہو جائیں بھائی. میں نے کہا لاؤ, ابھی تبلیغ میں آئے ہوئے ماشاء اللہ 11 لوگوں کی جماعت آئی ہوئی ہے, اب سنو آپ اللہ کی قدرت. کہا میں اور میرا پورا گھر لاہور میں تمہارے بیان سنتے ہیں, میں جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے. کہا یہاں جب تشکیل ہوئی تو میں پوچھتے پوچھتے ایک دوست ملے, وہ لے آئے یہاں. اور میں نے کہا بھئی آپ نے تو رات کو لاہور کا مطلب بھی سنا ہوگا. دوست میں نے کہا آپ مجھے انکار نہیں کرنا, جاؤ بھئی ان کو وہاں لے جاؤ, کتابیں دلاؤ اور کھانا کھلاؤ وہاں بٹھا کر جا کر. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک لاہور میں بیانات پابندی سے سن رہا ہے اور مل رہا ہے اصلاح کی فکر, اور قریب رہتے ہوئے بھائی ایک صاحب کل آئے بہت ماشاءاللہ نیک. میں نے کہا دیکھو بھائی دل تڑپتا ہے جب آپ نہیں آتے روز والے, تو کم از کم میں ایک ایک کو تو نہیں پوچھ سکتا نا, آپ کم از کم فون کر دیتے, میسج کر دیتے. کل ہی کی بات بتا رہا ہوں, آپ کسی ساتھی کے ذریعے پیغام بھیج دیتے, 10 دن ہوئے آپ نہیں آئے اور دن میں 2 مرتبہ آتے تھے. آپ میری اولاد ہو, غم ہے نا. اب کوئی قریب ہے نہیں آ رہا, مرضی ہے. یہ خیال بھلا دو کہ ہم نعوذ باللہ کوئی دنیا داری ہے جو آپ کے آگے دوستوں کو بھیجیں گے کہ کسی بہانے سے مل لینا, اس کے پیر کو اپنے آنکھوں پر لگا دینا, اس کے جوتے سر پر رکھ لینا اور کہا شیخ گھبرا گئے ہیں تم نہیں آؤ گے تو غرفت السالکین کا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. 100 دفعہ غرض ہو, نہ بچوں کی فکر, نہ اپنی فکر, نہ گھر کی فکر. آج بیان میں